مسجد نبوی بنانے والے انجینئر نے مسجد بناتے وقت کون سا معجزہ دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس دو مسجدیں، جسے ہم مسجد النبوی اور مسجد الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اس کی تعمیر کی، یعنی بنایا۔ ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ مسجد نبوی کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت ایسا کیا معجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا؟ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کو دوبارہ کیسے تعمیر کیا گیا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے آج جو مسجد الحرام اور مسجد النبوی کا خوبصورت نقشہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں، اسے تعمیر کرنے والے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ معاونت کمال مصر کے رہنے والے تھے، جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش 1908 میں ہوئی اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور مصر کے پہلے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے۔ بلاک ٹریڈ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے، جو پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کنگ فہد اور بن لادن کمپنی کی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنی انجینئرنگ ڈیزائن اور آپ کی ٹیکسچر نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی لینے سے منع کر دیا۔ جب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادن سے کہا، مجھے دو مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام کی کنسٹرکشن کی قیمت اس وقت بھی $100 بلین سے زیادہ آئی تھی۔ تو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ کماتے، لیکن ان کا ایمان دیکھو، انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی، ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اکیلے رہے اور موت تک اپنا پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور پورے 100 سالوں میں وہ میڈیا، خبروں اور بہت ساری سرخیوں سے گمنام رہ کر دو مسجدوں کی خدمت میں انہوں نے وقت گزارا۔ دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف محمد کمال اسماعیل کو ہی کیوں دیا؟ کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ حرمین شریفین میں بچھائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے، اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ پتھر ہیں جو حرمین شریفین میں لگائے ہیں۔ یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمیوں میں بھی یہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا۔ جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کر دی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا جو 15 سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا، لیکن اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھا، وہاں وہ پتھر پایا جاتا تھا، اور چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خود خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اسی کمپنی کے CEO کے پاس گئے اور ان سے ملے اور ماربل جو باقی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت پریشان ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے، تو وہاں موجود آفس سیکریٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا ماربل خریدا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بہت پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوٹل کا پتہ دیا اور اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا کسی نے بھی خریدا ہو، اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے ہی انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کی خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ پھر انہوں نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اپنے سٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو سٹور والوں نے کہا کہ وہ سارے کا سارا ماربل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہی اتنی رقم بھر لو اور ماربل میرے حوالے کر دو۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور میں اس کو بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی، اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے، ہر دیش کے، ہر علاقے کے مسلمان آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک محمد کمال اسماعیل کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجارہ کی دو یتیم بچوں کی تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازوں کے دونوں پارٹ پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاف کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں انہی کی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک ضرور ٹائپ کریں۔